السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہم نے مقاصد پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی کہ پاکستان کی مقاصد میں یہ شامل تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ اسلامی مملکت ریاست ملے جس میں ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظریات کا نفاذ کر سکیں، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا سکیں، یہاں پر اسلامی قوانین کو لاگو کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلامی نظریات کا جب نفاذ ہوتا ہے، اسلامی قوانین اور شریعت محمدیہ کا جب نفاذ ہوتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے کیسی خوبیاں اور کیسے ثمرات لے کے آتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو اب اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کا حصول کیا، ان نظریات میں سے ہم کس حد تک کامیاب ہوئے اور کس حد تک ہمیں ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج کل یہ ایک مایوسی پلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان جن مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد نہ تو حاصل ہوئے نہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور وہ قابل حصول نہیں، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید کا نفاذ قابل حصول نہیں۔ حالانکہ اگر ان لوگوں نے یہ کہا نہیں بھی ہے، لیکن اس سے یہ مفہوم ایک طرح سے نکلتا ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو کسی قسم کی مایوسی میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مبتلا ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس مملکت کو اون کرنا سیکھیں۔ یہ مٹی آپ کی مٹی ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکوں نے مل کر جدوجہد کی ہے۔ اس میں ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں، اس میں ہمارے آباء و اجداد کا خون پڑا ہے، ہم نے اس کے لیے مل کر قربانیاں دی ہیں، یہ آزادی ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ تو آپ اس آزادی کو اس طرح سے ڈینائی نہ کریں اور اس مملکت پاکستان کی اس طرح سے بے حرمتی نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو گھر مل جائے، بڑا گھر مل جائے، وسیع گھر مل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی رب کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، نعمت الہی ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں گھر ملا ہے، اسلامی نظریہ کی بنیاد پر یہ گھر حاصل کیا گیا ہے، ہنود سے اس کو چھینا گیا ہے، انگریز سے اس کو چھینا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس گھر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس سے وفا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر تھوکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت پاکستان کے مقاصد، جس مقاصد کے لیے ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی، آزادی حاصل کی تھی، اس کو ہم کس حد تک پا چکے ہیں۔ بعض لوگ یہ مایوسی پلاتے ہیں کہ ہم نے کوئی مقاصد نہیں پائے، لیکن یہ کہنا غلط ہے۔ افسوس یہ کہ بعض اہل علم بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے۔ شروع میں ہم نے یہ سمجھا ہم نے مملکت حاصل کر لی، انشاءاللہ اب اسلامی نظام کا نفاذ آسانی سے ہو سکے گا، لیکن جب یہاں پر غیر مسلم طاقتوں نے اس مملکت کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، لبرلز کو اپنے ساتھ ملایا، قادیانیوں کو اپنے ساتھ ملایا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 1952-53 میں تحریک ختم نبوت کی ایک عظیم تحریک چلی، اور جس کا نتیجہ آخر اس پر منتج ہوا کہ جو پہلے بھی جو آئین آئے اس میں قرارداد مقاصد میں تو یہ شامل تھا کہ اس مملکت کا قانون حکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کی ہے، یعنی ساری دنیا کی مملکتیں یہ کہتی ہیں کہ وی آر دی ساورن نیشن، وی آر ساورن نیشن، ہم ایک ساورن نیشن ہیں، خود مختار ریاست ہیں، لیکن پاکستان کے قرارداد مقاصد نے کہا کہ ساورنٹی belongs to اللہ alone، ساورنٹی belongs to اللہ alone، ساورنٹی صرف اللہ کی ہے، اختیار کامل صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ تو ساورنٹی، جو ساورن ہے وہ در حقیقت خود مختار حقیقی، مختار کل، مختار حقیقی در حقیقت اللہ کی ذات ہے، جس کو ہر شے پر اختیار حاصل ہے۔ اور ہمیں جو اختیار ملا ہے وہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ وہ اللہ نے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، دی ہوئی امانت ہے، ہم اس کو قرآن و سنت
کی روشنی میں استعمال کریں گے، اور پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یہ قرارداد مقاصد کا ہر آئین کا حصہ بنایا گیا۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بتدریج حکومتیں لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں، اور قادیانی قوتوں نے پاکستان پر چانے کی کوشش کی، غیر مسلم طاقتوں نے پاکستان پر ان کو جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے بیداری کا ثبوت دیا، اور جب تمام ایک بار پھر، میں نے پہلے کہا کہ جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک مٹھی بن جاتے ہیں اور آپس کے اختلافات کو بلا کے ایک کاز کے لیے اکٹھے کوشش کرتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ ہمیں پھر ایک جو ہے طاقت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ تو تمام مسلمانان پاکستان نے، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جتنے مسلمان ہیں، اور بلوچی ہو، سندھی ہو، براہوی ہو، پشتون ہو، کشمیری ہو، بلتی ہو، یا کوہستانی ہو، یا سواتی ہو، یا پنجابی ہو، یا سرائکی ہو، یا پوٹوہاری ہو، یا سندھی ہو، یا اردو بولنے والا ہو، جتنے مسلمان تھے وہ ایک بار پھر اکٹھا ہوئے، جس طرح پہلے پاکستان کے حق میں اکٹھا ہوئے تھے پاکستان بنانے کے لیے، اور تحریک ختم نبوت چلائی گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس 1973 کا آئین آیا، اور 1974 میں اس کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ہمارے آئین نے اس کو قبول کیا۔ غیر مسلم تو اس میں وہ تو ہیں، اس میں ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، اس میں ہم ذرا برابر شک نہیں کرتے ہیں، بلکہ بدترین کفار اور بدترین مرتد اور زندیق ہیں، لیکن ان کے اس ارتداد کو سیکولر اور لبرل لوگوں کی حکومتوں سے قبول کرانا، سیکولر اور لبرل طاقتیں جو اسلام پر، جو پاکستان پر مسلط ہو چکی تھیں، بیرونی طاقتوں کی، غیر مسلم طاقتوں کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، اہل مغرب کی مدد سے، تو ان قوتوں سے اسلامی آئین کو منوانا 1973 میں، یہ اہل سنت والجماعت کا خصوصاً اور دیگر تمام مسلمانوں کا، جو کیونکہ اکثریت یہاں پر 90% سے زیادہ اہل سنت والجماعت کی ہے، احناف کی ہے، اور پھر اس طرح دیگر تمام مسلمانوں کا، جتنے چھوٹے بڑے فرقے ہیں، ان کا اکٹھ پن، تمام مملکت کے ہر لسانی و قومی گروہ کے اجتماع اور ان کے اتفاق و اتحاد کا نتیجہ تھا کہ ہمارے پاس 73 کا آئین آیا، جو اسی لبرل طاقتوں سے ہم نے بنوایا۔ اس کے پریمبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون، اختیار کل، اختیار حقیقی، مختار حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ اور رسول کی دی ہوئی امانت ہے، جس کو ہم امانت کے طور پر استعمال کریں گے، اور پاکستان کے اندر کوئی کام، کوئی قانون وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، اور اسی مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ اور اسی کے نتیجے میں 1974 میں ہم نے لبرل طاقتوں سے، سیکولر قوتوں سے قادیانیت کے خلاف اسلام ہونے اور دشمن اسلام ہونے کو منوایا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری اسلامیان پاکستان کی عوام کی اور علماء کی اور مشائخ کی اور زعماء کی، جتنا اسلام کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک مشترکہ کاوش کا نتیجہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ کامیابی دی۔ اس میں ان علماء کا کردار ہے جو اسمبلی میں موجود تھے، ان علماء اور مشائخ کا کردار ہے جو اسمبلی سے باہر موجود تھے، ان عوام کا کردار ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر، گولیاں سینوں پر کا کے اور لاٹھیاں کا کے اور اپنے ہاتھ پیر توڑا کے اور جیلوں کو جو ہے وہ اختیار کر کے اس تحریک کو اور اس عقیدے کو منوایا،
اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی یا ہم کسی قسم کی کمزوری کا شکار رہے ہیں۔ الحمدللہ جب بھی ہم نے اتفاق و اتحاد کو اپنا مطمع نظر بنایا اور ہم نے اتحاد کو اختیار کیا تو پاکستان میں اسلامی قوتوں سے زیادہ کسی نے اپنی بات کو نہیں منوایا۔ اور آج جو ہمارے پاس اس ریاست کے اندر ایک اسلامی قانون پایا جاتا ہے، تو عدالتیں مجبور، سینٹ مجبور، ادارے مجبور کہ وہ اپنے اداروں کے اندر اسلامی جو ہے وہ قوانین کے اندر رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں جن کو پاکستان کی علماء کی اکثریت قبول نہیں کرتی، یعنی احناف کی اکثریت، جیسے آئلی قوانین کے حوالے سے ایوب دور میں جو فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، پہلی بیوی سے اجازت لی جائے، لیکن اگر آپ اس قانون کا مطالعہ کریں تو اس قانون کے وہ جو اس کا فیصلہ لکھا گیا ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کے حوالے دیے گئے ہیں، اگرچہ انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے لیکن وہ مجبور ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ قرآن و سنت ہی کا حوالہ دیں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ جو قانون بتائیں گے پھر ان کو اس کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے دین فروش، میں ان کو عالم یا ملا نہیں کہوں گا، عالم و ملا نہیں ہے، یہ جدیدیت پسند ماڈرنسٹ پینٹو مولوی، یہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ایسے معاملات میں، اور انگریز کو ہر دور میں ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے انگریز کو اور غیر مسلم کو، لبرل طاقتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام کی جڑ پر وار کیا ہے۔ در حقیقت اسلام کے بڑے دشمن لبرل نہیں، غیر مسلم نہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اسلام کا جامہ پہن کر اسلام کی جڑ کو کودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ماڈرنزم کے نام پر لبرل طاقتوں کو قوت بہم پہنچانے والے لوگوں نے ایسے مواد ان کو اکٹھا کر کی گیا اور انٹرپریٹیشنز غلط کر کے دیں تاکہ لبرل طاقتیں قرآن و سنت کو دائرے میں خود کو دکھاتے ہوئے اپنی بات کو منوا سکیں۔ یہ تو آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی ڈائری کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کے زمانے میں کتنے علماء اور مشائخ کہلانے والے در حقیقت عیسائی تھے، یہودی تھے، جو جہاد کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ میرے والد محترم فقیر اپی علیہ رحمہ ہمارے دادا ان کے ساتھیوں میں سے تھے، اور والد محترم نے وہ زمانہ دیکھا تو دادا کے ساتھ وہ بھی ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ کے ماموں جو کہ بنو کے واحد ایسے عالم تھے جو پشتون بھی تھے اور عالم بھی تھے، کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ کوئی سید، کوئی قاضی یہی عالم بنتا تھا، کوئی قریش عالم بنتا تھا، پشتون علماء کم بنتے تھے، تو بنو میں آپ واحد عالم تھے جو ایک پشتون ہو کے عالم تھے اس زمانے میں، اور یہ میرے دادا کی ماموں تھے۔ تو یہ جو ان کی نسبت سے فقیر اپی علیہ رحمہ سے ان کا ایک جو تعلق تھا، تو میرے والد صاحب یہ محترم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت سے لے کر آج تک جتنے کوششیں جو ہیں وہ انگریزی ملاؤں نے کی ہیں، پینٹو ملاؤں نے، جو خود کو مولوی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، عالم اور نہیں جاہل ہیں، جو لبرلزم کو تقویت دینے والے ہیں، اسلام کو بدلنے کی اتنا شاید پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں فقیر اپی علیہ رحمہ کی جب تحریک چلی انگریز کے خلاف جہاد اور آزادی کی، تو اس وقت سور ملا، سرخ مولوی کے نام سے ایک مولوی تھا جو لوگوں میں پھرتا رہتا اور یہ اعلانات کرتا کہ یہ فقیر اپی جو ہے یہ فسادی ہے، جہادی نہیں ہے، اور انگریز تو بڑا منصف بادشاہ ہے، اس کے خلاف، عادل اور منصف بادشاہ کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ چلا گیا یا اچانک غائب ہو گیا، جب انگریز چلا گیا تو یہ بھی غائب ہوا،
اور پھر اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ 40 سال کی نمازیں جو پڑھائی ہیں وہ لوٹا دوں، کیونکہ میں عیسائی تھا اور میں نے مسلمان کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے بھی دراتی ہے، لارنس آف عربیہ کی تاریخ بھی ہے، دی ہیمفرے جیسے کولونیل ایجنٹ کی بھی تاریخ ہے، لارڈ میکالے کی بھی تاریخ ہے۔ تو ایسے ایجنٹس جو ہیں وہ ہمارے اندر داخل کیے جاتے ہیں جو ہمارا علماء کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جتنا ہمارے قوس کو نقصان پہنچایا اتنا لبرل اور غیر مسلموں نے نہیں پہنچایا، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ان کی اتنی جرت نہیں پاکستان کے اندر آج بھی کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر بنوا سکیں۔ آسیہ مسیحا کو بھی آزاد کرتے وقت اسلامی قوانین ہی کا سہارا لیا گیا، جو فیصلہ لکھا گیا اس میں بھی اسلامی قوانین ہی کو مد نظر رکھا کیا گیا۔ یہ الحمدللہ مسلمانوں کے اکٹھ پن، اتفاق اور جو آپس میں جو ایک اجماعی جو تحریک تھی اس کا نتیجہ یہ ہے، ہم نے الحمدللہ یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کا قانونی لحاظ سے ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی نظریاتی قانونی لحاظ سے اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے قوانین بھی جو آئین کے لحاظ سے تمام اسلامی ہیں، جس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو مقرر کیا گیا کہ وہ دیکھیں۔ البتہ لبرل طاقتیں چونکہ ہمارے ملک پر قابض اور مسلط ہیں اور حکومتی جو ہے وہ اداروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے جو ان کی مرضی کی انٹرپریٹیشن ان کو قرآن و سنت کی دیں، اور ان شاذ ترجمانی کو لے کے، شاذ انٹرپریٹیشنز کو لے کے جو نادر ہیں، اسلام کی جو اکثریت ہے، اگرچہ اس کو جمہوریہ ملک کہتے ہیں، لیکن اس جمہور کے نظریے پر اس شاذ کا نظریہ نافذ کرنے کی اسلام ہی کے نام پر کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی کسی نظریے کو غیر اسلامی کہہ کے کوئی نافذ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ الحمدللہ یہ کامیابی ہمیں اتفاق و اتحاد سے حاصل ہوئی۔ یہ لفظ اتفاق و اتحاد جو میں بار بار دوسری تیسری ویڈیو میں نے استعمال کیا آپ کو، اس کو اپنے خصوصاً پلے باندھ لیں تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔